اگر آپ پڑھیں گے سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خوشخبری دینے والا بنایا اور ڈرانے والا بنایا. صرف خوشخبری دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، ڈرانا بھی ہے. ماں باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور جب بچہ زیادہ ہی شرارت کرتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول جاتا ہے، تو ڈراتے بھی ہیں اسے. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معلم کہا. معلم کا معنی ہوتا ہے ٹیچر. کس کے ٹیچر؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ٹیچر. کیسے ٹیچر ہے آپ اندازہ لگائیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے کٹر دشمن تھے، اسلام کے کٹر دشمن، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ دو عمرین میں سے ایک کو دے دے، یا عمر یا ابو جہل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، مانی، اور کس کو اسلام کی طرف بھیج دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو کٹر ایسے دشمن جو نبی کا قتل کرنے کے لیے آئے تھے. آج اسلام کا جتنا بھی بڑا کٹر دشمن ہے، اس سیرت کے نقطے پر عمل کرتے ہوئے ہم کو اس کو بدوا دینا نہیں ہے، اس کو قتل کر دینا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے کہ اس کی جو طاقت ہے، جو طاقت سے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے، جو طاقت سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتا ہے، جو طاقت سے وہ اللہ کے بارے میں برا بولتا ہے، وہ طاقت ادھر آ جائے تو کیا ہے؟ اگر بزنس کمپٹیٹر ہے، کوئی بزنس کمپٹیٹر ہے، اس کے پاس اچھی اچھی مشینیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو مار دیں گے؟ کمپٹیشن میں مار دیں گے؟ نہیں کریں گے. یہ آپ کیا کریں گے؟ اس سے پارٹنرشپ کر لیں گے. یہ عقل مندی ہے. پارٹنرشپ کر لیں گے تو اس کا بھی بزنس چلے گا، ہمارا بھی بزنس چلے گا. اگر کمپٹیٹر سمجھ کر اس کو مار دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں آ گئے. اتنے ان کا مقام بڑھ گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ کون ہوتے؟ اگر جس راستے سے عمر چلے جاتے تو اس راستے سے کون پلٹ جاتا؟ شیطان. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اگر جس راستے سے شیطان جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائے، اس راستے سے شیطان بھٹک کر بھاگ جائے گا، کہے گا یہاں سے عمر جا رہا ہے. ایسی طاقت بنائی. عرب کی قوم کیسی تھی؟ اپنی بچی جب پیدا ہوتی تو دفن کر دیتے، مار دو. اگر ایک کی مرغی دوسرے کے گھر میں چلے جاتی تو صدیوں برسوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. یہ قوم تھی. اس قوم میں نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ریولیوشن آیا. اتنی بدترین قوم کہ اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کو کہا گیا کہ اس قوم پر حکومت کرو، اس قوم پر حکومت تو کرو. کیا ہوا؟ پوری دنیا پر حکومت کریں، اس قوم پہ کہا کہ نہیں، اتنی بدتر ہے، اتنی بدتر ہے کہ ان پر حکومت کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، ہوگی نہیں ان کے اوپر حکومت. مگر اس قوم میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور وہ قوم ایسی پلٹی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے. ایسی قوم پلٹ گئی. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ساتھ میں نسخے کیمیا بھی لائے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی یعنی اس زمانے کی عرب کی زمین جس نے امن سے ہلا دی. امن سے ہلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ہلی کہ پورے بدعتیں، خرافاتیں، شرک، کفر سب نکل گیا. بچ گیا کیا صحابہ کے پاس؟ بچا کیا صحابہ کے پاس؟ توحید اور سنت. یہ دو چیز لے کر وہ رفتار میں آگے نکل گئے. جن دو چیزوں کو دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کے ایمان کے جذبے کو دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم لوگ ایمان لاتے ہو ان کی طرح، کن کی طرح؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح اگر ایمان لاتے ہو تو تب تم صحیح راستے پر ہو. اگر ان کے راستوں سے چھوڑ دو گے، ان کے راستوں کو چھوڑ دو گے تو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو فرقوں میں بانٹ کر توڑ کر تبدیل کر دے.